لڑکے نے اپنا نکاح خود کروا دیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کہے تم اپنا نکاح مجھ سے کرو، اور وہ لڑکا دو گواہوں کی موجودگی میں اس لڑکی کا نکاح اپنے آپ سے کرا دے، خواہ دو گواہ ویڈیو کال پر ہوں یا سامنے ہوں، کیا ایسی صورت میں نکاح ہو جاتا ہے؟ منہاج کشمیر سے۔ ویڈیو کال پہ تو گواہوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا، جو راجح بات ہے اس میں وہ یہی ہے۔ پہلے ہمارا کچھ رجحان تھا اس طرف کہ ویڈیو کال کے ذریعے بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ہم فتویٰ جمہوری کے مطابق ہی دیتے تھے، پھر ہمارا رجحان بھی تبدیل ہوا۔ یہ چیز توقیفی ہے اصل میں، تو جو توقیفی کا مطلب یہ کہ اس کو خرید و فروخت پہ نکاح کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حدیث میں آتا ہے نا الا بحضور شاہدین، کہ شاہدین کا حضور ضروری ہے، تو فزیکلی ان کا حضور اس محفل میں جہاں ایجاب و قبول کی مجلس ہو وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ چیز توقیفی ہے، یعنی حدیث میں جتنا ثابت ہے اسی پر اختصار کرنا پڑے گا۔ تو ویڈیو کال پہ وکیل بنا کے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ویڈیو کال پہ گواہ دیکھ رہے ہوں تو نکاح ہو جائے۔ لہذا آپ کا یعنی گواہوں کا ایجاب و قبول کی مجلس میں خود موجود ہونا ضروری ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایجاب و قبول کی مجلس میں گواہ موجود تھے اور لڑکے کو نے خود یعنی لڑکی نے سے اپنے آپ سے نکاح کرا دے اور لڑکی قبول کر لے تو نکاح ہو جائے گا، بشرطے کہ لڑکا لڑکی کا کفو ہو، کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح نہیں ہوتا۔ یعنی لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہے اور ہم پلہ ہے تو نکاح ہو جائے گا، اگر لڑکا لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے تو پھر والد کی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور کفو کے مسائل کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ لڑکا جو ہے لڑکی سے بہت زیادہ کمتر نہ ہو، مالی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ کمتر فرق نہ ہو، واضح فرق نہ ہو ان دونوں میں۔ اگر اس کے لیول کا ہے یا اس سے اعلیٰ ہے تو پھر ہو جائے گا، یا قریب ہے تو بھی ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ اس نکاح کو بہرحال اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے مزاج کے بہرحال خلاف ہے۔ یہ شدید مجبوری میں ایک الگ حکم ہے، لیکن نارملی ایسے نکاح کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اور لڑکیوں کو قطعاً یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں، لڑکا لڑکی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، دو گواہ بیٹھے ہوئے تھے، تو لڑکے نے لڑکی کا اپنے آپ سے نکاح کرا دیا، لڑکی نے بھی قبول کر لیا۔ اس کے بعد لڑکا لڑکیوں کے جذبات سے لڑکی کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ وہ بہت ایسے واقعات آئے ہیں، اسی وجہ سے میں کبھی بھی میرے پاس کوئی ایسا کیس ہے میں بھگا دیتا ہوں کہ بھائی میں نہیں پڑھاؤں گا یہ نکاح۔ خاص طور پہ جو لڑکیاں نو عمر ہیں ان کے ساتھ تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ کوئی میچور ہے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، وہ زمانہ دیکھ چکی ہے، لیکن جو 22-23 سال کی، 24 سال کی لڑکیاں، 18 سال کی لڑکیاں، ان کے ساتھ بہت فراڈ ہوتے ہیں۔ تو لڑکیوں کو کبھی بھی ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ مرد کی باتوں میں آ جائیں اور جناب وہ بس کو ایجاب و قبول کر کے بیٹھ جائیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ استعمال کرتا ہے، بعض دفعہ کیا نام ہے بلیک میلنگ کرتا ہے، چھپ کے ویڈیو بنا لیتا ہے، پھر طلاق بھی نہیں دیتا، پھر لڑکی بغیر طلاق لیے کہیں اور شادی کرتی ہے، وہ الگ ساری زندگی کا زنا ہے، اس کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ طلاق دیتا ہے تو لڑکی طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، نیا شوہر سمجھ رہا ہوتا ہے یہ کنواری ہے، بیسیوں قسم کے مسائل ہیں۔ تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے ارینج میرج ہی کیا کریں، اور پراپر جو ہے نا جیسے تمیز سے خاندانی لوگ شادی کرتے ہیں اسی طرح کیا کریں۔ اور اگر کوئی شدید مجبوری ہو، مجبوری کیا ہے وہ میں کئی بار بیانات میں بتا چکا ہوں، والدین دلچسپی نہیں لیتے، زنا کا خطرہ ہو جاتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب ماں باپ دلچسپی نہیں لے رہے شادی میں، اور ہوتے ہیں ایسے ماں باپ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس طرح سے نکاح کرنے کے بجائے کورٹ میرج کا سہارا لیا جائے، پھر پراپر عدالت سے نکاح کیا جائے، کورٹ کے ڈاکومنٹ، مضبوط ڈاکومنٹ بنتے ہیں اس کے، تو وہ پھر جو ہے نا اس کو انوالو کیا جائے تاکہ لڑکا بھاگ نہ سکے کہیں۔ 3 طلاق کے بعد گھر والوں کا پریشر ڈالنا۔ مجھے میرے شوہر نے 6 ماہ پہلے 1 طلاق دی تھی، اب 2 بار 2 طلاق دے دی ہے اور ایک ساتھ۔ یہاں کے کچھ مفتی کہہ رہے ہیں کہ رجوع کر سکتے ہیں، میرے گھر اور خاندان والے سب مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور مجھ سے ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے کہ گویا اس میں میرا قصور ہے، اور سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، برائے مہربانی اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ شاہین صاحبہ بمبئی سے۔ 3 طلاق کے بعد جانا بالکل حرام ہے، زنا ہوگا خالص، اور جو مفتی فتویٰ دے رہے ہیں ان کو خدا کے غضب، خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ حلال و حرام میں اتنی جرت سے فتویٰ دیا جاتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری طلاق اگر دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اسی وقت دی ہو یا بعد میں دی ہو۔ اور سورہ طلاق میں اللہ نے 3 طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا، اور اس میں صاف طور پہ کہا
کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، 3 طلاقیں وقفے میں دیا کرو تاکہ رجوع کی گنجائش رہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی دے دی تو گنجائش نہیں ختم ہوگی، گنجائش ختم ہو جائے گی. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے، تو اس کے لیے جس مصیبت میں اس نے خود کو ڈالا ہے نا، اس سے نکلنے کا راستہ رہتا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اکٹھی دے دی تو اب مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرا. تو اسی طرح کوئی ایک صحابی سے ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں ہے کہ واضح طور پر کوئی فتویٰ کہ انہوں نے رخصتی کے بعد ایک وقت میں 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہو، کہیں بھی نہیں ہے. تو اہل حدیث حضرات اس بارے میں بہت جرت کرتے ہیں، اور ان سے جب بھی بات کی جائے اس موضوع پر تو یہ فرار اختیار کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ہر چیز میں اہل حدیث کو اور ان کو کوئی جہنمی قرار دیتا ہوں یا ان کو اہل سنت سے خارج قرار دیتا ہوں. ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں بہت زیادہ ہٹ دھرمی دکھائی ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے، اہل حدیث علماء نے. اس بارے میں چاروں اماموں کا اتفاق ہے، خوب سمجھ لیں. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے مجتہدین تھے. ان کو پوری امت نے فالو کیا. ان کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آیا اور آج کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اور قرآن میں بھی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا ہی تذکرہ ہے، حدیث میں بھی ہے. وہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 ایک سمجھی جاتی تھیں، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. ایسے تو حدیث متع کے بارے میں بھی ہے کہ نبی کے دور میں متع جائز سمجھا جاتا تھا. تو حضرت عمر نے جو 3 طلاق کو 3 قرار دیا وہ نبی سے ثابت ہے. اس میں بخاری مسلم کی حدیث ہیں اور بہت کچھ ہے. ابھی میں دلائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، میرے چینل جو مفتی طارق مسعودی اسپیچز ہے اس پہ میں 3 طلاق کا تفسیر کے لیکچرز میں پورا ایک ڈیٹیل سے پورے حوالوں کے ساتھ ریکارڈ کروا چکا ہوں. یہ مسئلہ بعد میں اختلافی بنا ہے، پہلے اجماعی مسئلہ تھا. تو اس لیے آپ کے لیے بالکل حرام ہے اگر آپ نے ان مفتیوں کی بات مان کے چلی گئیں یا گھر والوں کی بات مان کے چلی گئیں. تو ایسے ہی ہے جیسے زنا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ خدا کے قہر اور خدا کے عذاب سے ڈریں. تو جس مرد نے اکٹھے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں اس کو بھی چاہیے خدا کے عذاب سے ڈرے وہ. تو اور گھر والوں کو چاہیے جب لڑکی کو طلاق ہوتی ہے نا تو ملامت اس آدمی کو کریں نا جس نے اکٹھی 3 دی ہیں. لڑکیوں کو کیوں ملامت کر رہے ہو؟ ایک تو اس کو طلاق ہوئی ہے، اوپر سے اسی پہ سارا وبال اور نزلہ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے کہیں بھی آپ کو تجاوز کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں جہاں بھی طلاق کے حکام بیان کی اللہ نے صاف کہا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اللہ کی باؤنڈری کو کراس مت کرو. اور لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، طلاق کے حکام کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بناؤ. آج طلاق کے حکام بہت زبردست کھیل تماشے بنا دیے ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے ناسمجھی میں. میں نہیں کہہ رہا ان کی نیت غلط ہے، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ مجتہدین کو فالو کرتے نہیں ہیں اور خود مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے طلاق کے حکام کو جتنا ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے مذاق بنایا. میں اپنے جذبات سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کے مسلک سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، لیکن ایسا مذاق بنا دیا نا طلاق کے حکام کو. ادھر مفتی فتویٰ دے رہے ہو گئی ہے، ادھر وہ جا کے فتویٰ دے رہے ہیں پوری امت سے ہٹ کے ایک نیا فتویٰ کہ نہیں ہوئی ہے. لڑکی کو اگر شوہر کے ساتھ رہنے کا شوق ہوتا ہے وہ حنفیوں سے فتویٰ لے رہی ہوتی ہے، اور اگر اس کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی میں نے جان چھڑانی ہے تو شوہر اہل حدیث کا فتویٰ لے رہا ہے، وہ جا کے حنفیوں سے فتویٰ لے رہی ہیں. اس کا نتیجہ نکل رہا ہے لبرل لوگ جو ہے نا وہ دین سے بالکل دور ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم حنفیوں کی مانیں گے نہ اہل حدیثوں کی مانیں گے، ہم کورٹ قانون جو کہہ رہا ہے ہم اس کو مانو. قانون کیا کہہ رہا ہے؟ قانون تو کہہ رہا ہے چاہے الگ الگ 3 مجلسوں میں بھی دے دی ہوں، 3 مہینے میں بھی دے دی ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ کا آئین تو جو آج کا جو قانون ہے نا آئلی، وہ تو آپ جا کے دیکھیں تو وہ بالکل ہی ایک نئی چیز مارکیٹ میں لا رہا ہے. تو تھوڑے دنوں میں نا لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے اور بولیں گے ان مولویوں نے پتہ نہیں کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں. تو چھوڑو، ہم نے لا کو فالو کرنا ہے، ملکی قانون کو. اور ملکی قانون جو جا رہا ہے نا ہمارا جس طرف، وہ لاؤبالی پن کی طرف جا رہا ہے، وہ زنا کو پروموٹ کر رہا ہے. نکاح وکاح کی ٹینشنیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. تو خدا را یہ اختلاف جو ہے نا، یہ طلاق کے مسئلے میں جو اختلاف ڈالا ہے، ایک اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہوتا ہے نا، ایک چیز میں اجماع ہو گیا، دلائل پورے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو گئے، اس کے بعد آپ امت میں اختلاف ڈال دیں تو ایک بہت بڑا ایک یعنی المیہ ایک امت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. اس میں سعودی عرب میں دیکھیں نا کیا ہوا ہے. پہلے وہاں کے علماء نے پوری امت کے خلاف، سب علماء نے نہیں، چند ایک علماء نے پوری امت کے خلاف فتویٰ دیا 3 طلاق کے ایک ہونے کا. اب وہاں جو اجلاس ہوا علماء کا سعودی عرب میں 80s میں اجلاس ہوا، 80s یا 90s کے شروع میں، وہاں سارے علماء ایک طرف تھے کہ بھئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. القرار کے نام سے وہ رسالہ چھپا بھی ہے، ایس الفتاوی میں بھی ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا. اس میں سارے علماء ایک طرف تھے، سارے عرب علماء، سب نے کہا 3 ہی ہوتی ہیں. بہت دلائل میں بحث ہوئی، وہ پورا رسالہ مل جائے گا، کئی صفحوں کا ہے. ایک عالم نے یا 2 عالم نے اس سے اختلاف کیا، ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی. آپ پورا رسالہ پڑھ سکتے ہیں، عربی میں وہ رسالہ.
لیکن حکومت سعودیہ نے اس ایک عالم کی رائے کو جو ہے نا آج سب پہ ڈال دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر لوگ اسلاف سے بدگمان ہوتے ہوتے اب سعودی عرب بالکل ہی ایک لبرلزم کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے. اب وہ طلاق، اب جو خلا کا سعودی عرب کا نیا قانون بنا ہے وہ بالکل ہی یعنی وہ تو ایسا بن گیا کہ آپ صبح جناب وہ اپلیکیشن بھیج دے خاتون کہ جی مجھے خلا چاہیے اور خلا کی ڈگری مل جاتی ہے اس کو. تو یہ اب وہ کون روکے گا؟ یعنی وہ تو وہ کہتے ہیں یہ بھی شریعت کے مطابق ہے، حالانکہ اس کے تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. جو آج کل ہماری عدالتوں میں خلا چل رہا ہے اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اب یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تھوڑے دنوں میں طلاق کے مسائل کو لوگ ایک تماشا بنا لیں گے. تو زبان سے جب طلاق دے دی 3 طلاقیں دی ہیں 3 ہوئی ہیں، غصے میں دی ہیں تو بھی ہو گئی. تو یہ جو صدیوں سے جس چیز پر اتفاق چلا آ رہا تھا نا وہی مسلک ٹھیک ہے. قرآن حدیث کے نام پہ آپ جب بھی اختلاف پیدا کریں گے نا تو سمجھ لیں یہ قرآن حدیث کا لیبل ہے اور حقیقت میں یہ قرآن و سنت ہے نہیں.